محترم، سنا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر چیز کا ذکر موجود ہے۔ سبحان کیا قرآن مجید میں پرندوں کا بھی ذکر ہے؟ اگر ہے تو کتنے اور کون کون سے پرندے؟ بڑا دلچسپ اور تحقیقی اور علمی سوال آپ نے کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے اس میں ہر شے کا ذکر ہم نے بیان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پرندے بھی ایک شے ہی ہیں، تو ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہوگا۔ جو ہم نے اس کا مطالعہ کیا قرآن پاک کا، تقریباً ایک عمومی حساب سے اجناس اور انواع کے اعتبار سے 10 پرندوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان 10 میں سے ہر ایک کی آگے قسمیں آپ بنائیں گے تو پھر وہ کافی بن جاتی ہیں، لیکن عمومی ایک جو موٹا حساب ہے اس کے اعتبار سے 10 کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ آیت کریمہ ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ یہ سلوہ کیا ہے؟ سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا، تو سلوہ ایک بھنے ہوئے پرندے کا نام ہے کہ وہ بھی ان کے لیے آیا کرتا تھا، تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر پہلے پارے کے اندر ہی آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ، کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی حیا نہیں فرماتا، تو مچھر کا ذکر بھی موجود ہے۔ مکھی جو اڑتی ہے عام، اس کا ذکر بھی ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، کہ ان کے جو بت ہیں تو وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی شے کھانے کی رکھی ہو اور مکھی آ کے اٹھا لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ تو الذباب، یہ جو مکھی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح لفظ النحل، النحل شہد کی مکھی کو بولتے ہیں، اس کے نام سے پوری سورت مبارکہ ہے۔ النمل چونٹی کو کہا جاتا ہے، اس کے نام سے پوری سورت مبارکہ ہے۔ اسی طرح سورہ فیل کے اندر ابابیل کا ذکر ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، ایک عذاب ٹڈی کا عذاب بھی تھا جس کو جراد کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو پرندے ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک کا نام ہد ہد بھی تھا، تو اس کا ذکر بھی سورہ نمل کے اندر پارہ 19 میں نام کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح جو حضرت آدم علیہ السلام، آپ کے 2 بیٹوں کے جھگڑنے کا قصہ مذکور ہے، تو وہاں لفظ غراب، کوے کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو یوں 10 نام ہیں جو قرآن پاک کے اندر پرندوں کے ذکر کیے گئے ہیں۔